الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل إن كان آباؤكم فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوں تمہارے آبا و اجداد وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ
اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں جس میں تمہیں نقصان کا ڈر لگا ہوا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں جو تمہیں پسندیدہ ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر وہ تمہیں زیادہ پسندیدہ ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت کی وجہ سے ممکن ہوا کہ آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہو رہی ہے ایک طویل عرصے کے بعد جمعہ کا ناغہ ہوا. اپنی طرف سے تو بھرپور تیاری تھی، موضوع بھی بتلایا گیا تھا، لیکن وہی بات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمانے لگے عرفت ربی بفصح العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ. میں علی کا ارادہ ہوتا ہے یہ کام کروں گا اور اس وقت کروں گا، پر وہ کام نہیں ہوتا، اس وقت بھی نہیں ہوتا، بعد میں بھی نہیں ہوتا. پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہے جس کی مرضی اور منشا کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، مخلوق میں سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. بیماری یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا. بیماری دراصل یاد ربی کا ایک حصہ ہے. بندے کی توجہ اللہ کی طرف اس حصے میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور فرمان نبوی کے مطابق مومن کے لیے بیماری اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. کافر کے لیے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. بہرکیف میرے مخلص احباب، مجھ سے دین کی وجہ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، مجھے اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد رکھنے والے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے صحت عنایت فرما دی ہے اور آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے. میں ان احباب کا، مخلص احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں
جنہوں نے اپنی غائبانہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھا، اور ایسے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، جان دینے والے لوگ جن کا مطمع نظر یہی ہے یہ منبر و محراب اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی سنت سے آراستہ و پیوستہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دین کے نسبتوں کو ہماری کامل و مکمل فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں اس کے گھر میں قرآن کی نسبت اور نبی کی نسبت سے اکٹھے ہیں، جب تک رکھے اسی حالت میں رکھے، اور پھر جنت کی رفاقتیں بھی ہمیں میسر فرما دے، انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، مقربین کے ساتھ، ابرار کے ساتھ۔ میری عدم موجودگی میں برادر مکرم نے جو الحمدللہ دین کی کتابیں تکمیل کے حصے تک پہنچا چکے ہیں، مکمل عالم دین بن رہے ہیں، انہوں نے بیان کیا، آپ نے بیان سنا، اور بڑی بارگاہ الہی سے امید ہے جتنا اس ذات نے مجھ سے کام لینا ہے وہ مجھ سے ضرور لے گی، اور جو اس نے آگے سلسلے بنائے ہیں وہ بھی بہترین اور خوبصورت ہوں گے، اور قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی سنت آپ کو یہاں سے خالص ملے گی، صاف ستھری ملے گی، ملاوٹوں سے پاک ملے گی، خوف، رعب اور دبدبے سے مبرہ ملے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ موضوع کے اعتبار سے جو مروجہ سلسلے ہماری قوم کی طرف سے اور قوم کے نام نہاد لیڈروں کی وجہ سے قوم میں چل رہے ہیں، اس کی شرعی حیثیت اللہ کی کتاب میں کیا ہے اور نبی کے فرمان میں کیا ہے، یہی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ آج کے حصے میں مراد ہے کہ جسے نام دیا ہے اہل شرک اور اہل بدعت نے عید میلاد النبی، اس کی حقیقت آپ کو سمجھانی ہے۔ یہ حقیقت ہے کیا؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے، اللہ تعالی نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک عظیم سلسلہ شروع کیا جو انبیاء کا سلسلہ ہے، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ یہ ایسا عظیم سلسلہ ہے کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے اسے جاری و ساری کیا ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ تمام کے تمام
ایک بستی کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے آئے، اور جو انہیں دستور حیات دیا گیا تھا، انہیں ایک ضابطہ حیات دیا گیا تھا، زندگی گزارنے کا منشور دیا گیا تھا، وہ بھی اس قوم کی حد تک تھا، اس علاقے کی حد تک تھا۔ یوں سمجھ لیجئے نبوت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور شریعت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، انبیاء آتے گئے اور مختلف حالات، ادوار اور مختلف سلسلوں میں انبیاء علیہم السلام کو شریعتیں دی گئیں جو اس وقت کے اعتبار سے تھیں، لیکن اسے مکمل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا گیا تو قرآن مجید میں اعلان بھی کر دیا گیا، کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید میں اعلان بھی سنا دیا گیا کہ آپ کی آئینی، قانونی، شرعی حیثیت کیا ہے، اور وہ اعلان قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر، کافۃ للناس، کافہ تمام کے تمام، سارے کے سارے، للناس انسانیت، ساری انسانیت تک، قیامت تک آنے والے جتنے ہیں سب کی طرف آپ کو بھیجا ہے، بشیرم و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، جنت کی خوشخبریاں دینے والا، اللہ کی توحید کی خوشخبریاں دینے والا، نذیرا، جہنم سے ڈرانے والا، شرک سے ڈرانے والا، کفر و ضلالت سے ڈرانے والا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ دوسرے مقام پہ آپ کا دور بھی ذکر کر دیا گیا، یہاں آپ کی اتھارٹی ذکر کی گئی کہ کس دائرے تک آپ کام کریں گے، وہ دائرہ ذکر کر دیا۔ اب ہے آپ کی اتھارٹی کیا ہے، کہ آپ نے کب تک، کس وقت تک، اور آپ کی نبوت و رسالت جو منصب آپ کو دیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ بھی قرآن مجید نے واضح کر دی۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کب تک ہیں؟ وخاتم النبیین، اب قیامت تک کوئی بھی پیغمبر نئی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی، شریعت نہیں ملے گی، قیامت تک آپ کو ہی اب آخری نبی بنا دیا گیا ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کا دائرہ کار تمام انسانیت تک ہے، جنات انسان تمام تک آپ کو نبی بنایا ہے۔ اب تیسری بات بھی سمجھ لیں، نبی آخری ہیں، نبوت تمام انسانیت کے لیے ہے، اب شریعت کی حیثیت کیا ہے؟ کیا شریعت مکمل ہو گئی یا پہلے نبیوں کی طرح شریعت نامکمل ہے؟ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، جس طرح پہلے نبیوں کی مکمل نہیں ہوئی اس طرح اب بھی نہیں ہوئی۔ کیا ایسا معاملہ ہے؟ قرآن مجید نے اسے بھی واضح کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم، آج تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ کس کو مکمل کیا میرے مولا؟ دینکم، تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا ہے۔ آخری نبی بھی دے دیا، آخری کتاب بھی دے دی، اور شریعت کو بھی مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب سمجھ آ گئی نا تین چیزیں، دین بھی مکمل، نبی بھی آخری، اور آپ کی نبوت بھی تمام انسانیت کے لیے۔ اتنی باتیں آپ کو قرآن سے میں نے سمجھا دی۔ جب شریعت مکمل ہو گئی، جب آخری نبی کی نبوت کی تکمیل ہو گئی، اب یہ بات سمجھ آ گئی، نہ دین میں سے کچھ نکل سکتا ہے اور نہ دین میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کوئی بعد میں آئے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ دین میں کوئی چیز نئی وحی آ گئی ہے، داخل ہو رہی ہے، وہ نہیں ہے۔ دین میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے
وہ بھی نہیں، کیونکہ نکالنا دائرہ کار اللہ کی طرف سے نبی کو ہوتا ہے کہ اس چیز کو بیان کر دیجئے، اس چیز کو منسوخ کرا دے دیجئے۔ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کام نبی کا ہوتا ہے۔ اب جب نبی کی نبوت ہی مکمل ہو گئی، دین ہی مکمل ہو گیا، اب اس میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے ہر لحظے لمحے اس کی رہنمائی ہمیں فرما دی ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، اٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، وضو کا طریقہ بھی بتایا، طہارت خانے جانے کا طریقہ بھی بتایا، دعا بھی سکھائی، مسجد میں داخل کیسے ہونا، مسجد سے کیسے نکلنا، اور کیسے سونا ہے، کیسے لیٹنا ہے، بستر کو کیسے صاف کرنا ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، بیماری میں کیا کرنا ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے، ہر چیز میں اللہ کے نبی نے ہماری کیا کی ہے؟ رہنمائی کی ہے۔ ہمیں بے فضول نہیں چھوڑا کہ جو ہمارا دل آئے وہ ہم کرتے پھریں، نہیں، ہر چیز میں ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی فرما دی ہوئی ہے۔ لہذا خوشی ہو یا غمی، صحت ہو یا بیماری، شادی ہو یا موت، سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا باہر، دکان ہو یا گھر، جس چیز کو بھی دیکھو گے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، یہ کام یوں کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ وہ طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اب کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا طریقہ بنا کے اسے دین کا حصہ بنائے اور کہے کہ یہ خوبصورت طریقہ ہے، اسے اپنا لو۔ یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چند اصحاب آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے ہیں، وہ اصحاب آئے، آ کے دروازے پہ دستک دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے سوالات کیے۔ مقصود یہ تھا، باہر تو اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ بیٹھتے کیسے ہیں، آپ چلتے کیسے ہیں، آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں، آپ کا سفر حضر، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ گھر کی چیزیں تو ہمیں کوئی نہیں پتا، ذرا گھر کی چیزیں بھی پتہ کر لیں تاکہ ہمیں عمل کرنے میں کیا رہے، تاکہ ہمیں، جملہ میں نے بولا ہے نا جی، تاکہ ہمیں عمل کرنے میں آسانی رہے، کیونکہ وہ جلوس، سڑکیں، دہائیاں، رولے اس کے تو عادی نہیں تھے اصحاب رسول۔ وہ تو سیرت پوچھتے تھے، وہ تو نبی کا کردار پوچھتے تھے، وہ تو نبی کے طور طریقے پوچھتے تھے، وہ تو نبی کے کام پوچھتے تھے، پھر اپنی زندگی کو اسی پر کھپا دیتے تھے۔
جب سوال کیا جواب آیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے بتلا دیا، آپ روزہ اس طرح رکھتے ہیں، آپ رات کو عبادت اس طرح کرتے ہیں، آپ بیویوں کے حق ادا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھائیں، بڑے غور سے سنی انہوں نے۔ ام المومنین انہیں سمجھا کے علیحدہ ہو گئیں، وہ تھوڑا سا دروازے سے ہٹے اور آپس میں خود کلامی کرنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ جب باتیں کرنے لگے ام المومنین کے کانوں میں بھی آوازیں آئی، وہ کہہ رہے تھے آپس میں، ہم تو اتنا نماز روزہ سارے کام کرتے ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی حیثیت تو بالکل ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس اب تہیہ کر لیا ہے انہوں نے کہ اب کیا کریں گے، انا اصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا میں تو ساری رات عبادت کروں گا، بالکل نہیں سوؤں گا، آرام نہیں کروں گا، اب میں نے زندگی کا جتنا حصہ بچ گیا ہے نا، میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں اصوم ولا افطر، میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، جتنا زمانہ میرا وقت اب باقی ہے روزانہ روزہ، اب دن نہیں چھوڑوں گا کوئی بھی۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا میں، یہ نکاح کرنا، یہ بیوی کا حق، یہ بچوں کے جھنجھٹ، یہ باقی چیزیں، یہ عبادت میں رکاوٹ ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اللہ کے نبی کچھ بندے آئے تھے، مجھ سے سوالات کیے، میں نے گھر کے معاملات بتلا دیے، وہ باہر کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، سب کو بلا لیا مسجد میں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کوئی عیب، کوئی غلطی، کوئی گڑبڑ دیکھتے، دین کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کی کیا کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، اور یہی عالم دین کا کام ہے۔ اگر آنکھیں بند کر لی جائیں کہ یار سارے لوگ ہی یہ کام کر رہے ہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، نہیں، جس بات کو سمجھ لو کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ساری دنیا بھی اس کے مقابلے میں ہو، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو صرف اللہ کی ذات کی ہے، پرواہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ اس کے پیچھے حکومت ایک طرف ہو یا باقی ایک طرف ہو، ان باتوں کی ہم پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے سب کو بلایا، کہا میں نے یہ باتیں سنی ہیں، تم میں سے کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میں روزے رکھوں گا ساری زندگی، ایک کہہ رہا تھا میں رات کو عبادت کروں گا ساری زندگی، اور ایک کہہ رہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا۔ سنو، واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں اتنا ڈر نہیں جتنا ڈر مجھ میں ہے اللہ کا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے ڈر کے زندگی گزارتا ہوں۔ پر کیا وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ فرض تو فرض ہے نا، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، نفلی روزے میں رکھتا بھی ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ تم کہہ رہے ہو ہم نے عبادتیں کرنی ہماری جس طرح مرضی ہم عبادتیں کریں، نہیں، تمہیں یہ اختیار نہیں، تم نے طریقہ میرا ہی دیکھنا ہے۔
اور باقی رہ گیا میرا مقابلہ. میرا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے اللہ ہی کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. جو طاقتیں رب نے مجھے دی ہیں وہ تم میں سے عام بندے کے پاس نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ نے فرمایا میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں، وارقدو میں سوتا بھی ہوں. اور پھر فرمایا میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. مطلب کیا؟ زندگی اسی کا نام ہے، دین بھی اور دنیا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کی شکایت آئی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روزے ہی رکھتے رہتے ہیں، یہ عبادتیں ہی کرتے رہتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں. ان کو بھائی بنایا تھا حضرت سلمان فارسی کا، مواخات مدینہ میں انہیں بھائی بنایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا ابو ذر ان لنفسک علیک حقا، تجھ پر تیری جان کا حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، اور تجھ پر تیرے بچوں کا بھی حق ہے. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، تجھے چاہیے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے. یہ نہیں ساری ساری رات عبادتیں، سارے دن روزے، پھر نفلیں، پھر گھر کا پتہ ہی کوئی نہیں، پھر نکل گیا. فرمایا یہ دین نہیں ہے، اسے دین نہیں کہا جاتا. ہر چیز کو ٹائم دو، عبادت کو بھی ٹائم دو، دنیا داری کو بھی ٹائم دو، تجارت کو بھی ٹائم دو، گھر والوں کو بھی ٹائم دو. ہر ایک کا اللہ نے کیا رکھا ہے؟ حق رکھا ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سمجھا دی ہے. اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ دین کے معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تم نے وضو ایسے کرنا ہے. دیکھ لو وضو کرتے ہوئے کبھی بازو پہلے دھوئے ہیں؟ ہاں جی؟ یا سر کو دھونے لگ گئے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ اور ہے. آپ بسم اللہ سے آغاز کر رہے ہیں، کہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ کو دھو، یہ آغاز ہو رہا ہے. پھر منہ میں پانی ڈالو، 3 بار کرنا، یہ مسنون ہے کلی کرنا. منہ کو صاف کر لو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر چہرے کو دھو لو، اور پھر بازوں کو دھو لو، پھر سر کا مسح کر لو، پھر پاؤں کو دھو لو. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. مسجد میں داخل ہو رہے ہو، پاؤں تک بتلایا ہے. کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دایاں. اب یہ ہمارے لیے تو معمولی سی چیز ہے، سجا پہلے ہو جائے یا کھبا پہلے ہو جائے. پر جب دیکھو گے رسول اللہ کی سنت کو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دایاں پاؤں رکھنا ہے. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کھانے لگے ہو، اللہ نے کتنے ہاتھ دیے؟ 2. مرضی ہے بائیں سے کھاؤ، مرضی ہے دائیں سے کھاؤ. انگلیاں تو ایکو جائیاں نے کہ وکھو وکھ نے؟ اے ہاتھ دیا انگلیاں بھی ایکو جائیاں؟
تے اے ہاتھ دیاں انگلیاں بھی اکو جہیاں نے، انہوں بھی ہاتھ کہندے نے تے انہوں بھی ہاتھ کہندے نے، تے بندہ یہ نال ہی شروع ہو جائے؟ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لیا کر۔ جب ابتدا کرنے لگے نا کھانے کی تو کیا کہا کر؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، یہ نام لیا کر نا۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، کیڑے ہاتھ نال کھانا ہی؟ سجے نال کھائیں، کھبے نہ نہیں کھانا۔ یہ دیکھو نا سمجھایا کہ نہیں طریقہ۔ پھر جب کھانا کھانے لگو تو پہلے ہاتھ کو ہاں جی پہلے ہاتھ کو دھو لو، صاف نہیں کرنے، یہ سنت ہے، یہ یاد رکھو۔ ہاتھ دھونے ہیں، کسی کپڑے سے صاف نہیں کرنے۔ بعض اوقات ہم بھی جاتے ہیں کسی جگہ تو وہ ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ فوراً تولیہ لے کے آ جاتے ہیں، جی ہاتھ صاف کر لیں۔ نہیں، میں وہاں بتلاتا ہوں رسول اللہ کی سنت یہی ہے، جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دھو لو، پر دھو کے صاف نہیں کرنے ہیں۔ اور پھر جب کھانا کھا لو تو اب ہاتھ دھونے ہیں اور صاف کرنے ہیں۔ اب اس کی حکمتیں پھر شروع ہو جائیں گی۔ کیوں نہیں پہلے صاف کیے؟ کہ ہاتھ پانی سے دھو لیے تھے، اب اس سے جو گند، جو جراثیم وغیرہ سے سارے دھل گئے، اب مزید کپڑے کو لگا کے صاف کرو گے تو کپڑے کے اوپر آگے جراثیم لگے ہیں وہ دوبارہ ہاتھ پہ لگ جائیں گے۔ وہ ہاتھ پہ لگیں گے تو منہ میں ڈالو گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے اس بیماری سے بچانے کے لیے تمہیں سنت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب دیکھ لیا، کھانا ہے وہ بھی بتایا، پانی عام سی چیز ہے نا، نارمل سی چیز ہے، وہ بھی کہا جانوروں کی طرح نہیں پینا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پیو، سوائے زمزم کے، وہ کھڑے ہو کے، وہ قبلہ رخ ہو کے، وہ ایک سانس میں، کیونکہ وہ عام پانی نہیں ہے، خاص پانی ہے، اس کے آداب بھی خاص ہیں۔ عام پانی جتنا ہے بیٹھ کے پینا ہے اور 3 سانسوں میں پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، اور اس میں پھونکیں شونکیں بھی نہیں مارنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلا دیا ہے۔ آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے یہ آج موضوع کیا چھڑ گیا ہے۔ یہ میں آپ کو اس طرف لا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، دیکھو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائیں، اتنی بڑی چیز عید میلاد النبی بتلانا بھول گئے۔ مسلمانہ دیاں کنیاں عیداں نے؟ 2۔ اے میں آکھیا ہے کہ نبی نے آکھیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ میری کادی گل ہے؟ لڑائی تے ہوئے جے میری ذات دا معاملہ ہوئے، جتھے میرے مرشد دا معاملہ آ جائے اتھے لڑائی کا دیئے۔ صرف زبان سے کہا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے طریقے بتائے ہیں۔ رمضان تو بعد کیڑی عید آندی ہے جی؟ عید الفطر۔ طریقہ دسیا کوئی نہیں ہے جی؟ 1 شوال نوئے روزے مکمل ہو جان، چاند نظر آ جائے، صبح عید کنیاں رکھتا نے؟ 2۔ تکبیرات ہیں 6، خطبہ اس کا موجود ہے، راستہ بدل کے آنا ہے،
اور پھر گھر میں جا کے گھر سے چھوٹی عید میں کھا کے آنا ہے، بڑی عید 10 الحجہ کو ہے، اس میں جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اس طریقے سے ذبح کرنا ہے، گھر جا کے گوشت کھانا ہے، یہ چیزیں ساری کس نے بتائی ہیں؟ اب تیسری بھی آ گئی، 2 تو نبی نے بتائی نا، 2 تو نبی نے بتائی نا، ایک بتائی ہے کنہوں نے؟ مولویوں نے۔ نبی پہ تو شریعت ہوئی مکمل، نبی نے تو جو کہا وہ بتلایا، وہ عمل کر کے دکھایا، پر یہ بعد میں آنے والے نبی پہ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ آپ نے دین پورا ہمیں نہیں بتایا۔ اصل میں عیدیں کتنی ہیں؟ 3۔ نبی نے کتنی بتلائی ہیں؟ 2۔ نبی نے دین میں کیا کی ہے؟ کہہ سکتے ہو نبی نے دین چ خیانت کیتی ہے؟ ساڈی ہمت تے نہیں، ہم تو وہی جواب دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ سے پوچھا تھا، ہم تو وہی جواب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اصحاب کو خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ جو قرآن مجھ پہ اترا، جو اللہ نے وحی مجھ پہ اتاری، جو شریعت مجھے دی، وہ تم تک پہنچائی کہ نہیں میں نے پہنچائی؟ ذرا جواب تو دو نا مجھے۔ اب 1,44,000 اصحاب موجود ہیں، جواب دینے لگے ہیں، لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة۔ یہ الفاظ زبان سے کہنے لگے، لقد بلغت الرسالہ، اللہ کے نبی آپ نے جو منصب رسالت آپ کو دیا تھا، آپ نے وہ دین ہم تک پہنچا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی آپ نے۔ لقد بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، جو امانت اللہ نے آپ کے سپرد کی تھی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ رات کو دیکھا ہے، نہ دن کو دیکھا ہے، نہ میدانوں کو دیکھا ہے، نہ تلواروں کو دیکھا ہے، نہ جنگوں کو دیکھا ہے، نہ سفروں کو دیکھا ہے، نہ اپنوں کو دیکھا ہے، نہ بیگانوں کو دیکھا ہے۔ میرے نبی آپ نے وہ امانت پہنچا دی ہے، اس امانت میں خیانت آپ نے نہیں کی، اللہ کے نبی پوری امانت آپ نے پہنچا دی ہے۔ اور کیسے؟ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کی خیر خواہی کی ہے۔ یہ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، یہ شرک کی دلدلوں میں ڈوبے ہوئے، یہ کوئی قبروں کے سجدے، کوئی بتوں کے سجدے، کوئی کس کے سجدے، کوئی زندہ مردے کے سجدے، آپ نے سب سے ہٹا کر اس ذات کی طرف لگایا جو حی قیوم ذات ہے، زندہ ہے، اور اس پہ کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ آپ نے رخ اس طرف پھیر دیا ہے۔ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، جو یہ بادل چھائے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، چوریاں کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، آپ نے ان سارے بادلوں کو کھول دیا ہے۔ یہ جواب کس نے دیا؟ صحابہ نے۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں؟ میدان عرفات میں۔
اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ نے یہ جواب سنا، پھر اللہ کے نبی نے انگلی کو یوں اوپر اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے میرے مولا تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ان تک پہنچا دیا ہوا ہے، میں نے دین میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ پر آج کا یہ نام نہاد عاشق یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں اللہ کے نبی آپ نے 2 عیدیں بتائی ہیں، اصل میں تیسری عید بھی ہے اور وہ عید میلاد النبی ہے، پر قرآن میں ہم دیکھیں تو ہمیں اس کا ثبوت نہیں مل رہا۔ قرآن مجید میں تو پڑھیں تو قرآن مجید تو یوں بتلا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، نہیں بتلائے، شریعت میں نہیں بتلائے، وہ کام تم نہ کرنا، کسی صورت بھی نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ وفات کو اور تاریخ پیدائش کو اللہ نے مخفی کر دیا ہے۔ ساریاں چیزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صحابہ نے دسیاں نے، پر تاریخ پیدائش کوئی نہیں جے، کسے حدیث کوئی نہیں جے، نہ قرآن دی آیت جے تے نہ تاریخ وفات جے۔ ایڈی وڈی چیز جنوں اج اساں اتنا وڈا بنایا ہے، وہ اللہ نے کی کر دیتی ہے؟ مخفی کر دیتی ہے، چھپا دیتی ہے۔ تے کوئی گل وچ ہے، وہ گل ہے یہ جڑے کام یہود و نصارہ کردے سن اپنے نبیاں دے نال، وہی کام اساں کرنے سن، تاں رب نے اس چیز تے پردہ پا دیتا ہے۔ ہن پیدائش تے اگر اقوال دیکھو گے نا، مہینے وچ بھی اختلاف نے، بعض دے نزدیک رجب دا مہینہ ہے آپ دی ولادت دا، بعض دے نزدیک رمضان المبارک دا مہینہ ہے، بعض دے نزدیک سفر دا مہینہ ہے، بعض دے نزدیک ربیع الاول دا مہینہ ہے، بعض دے نزدیک محرم دا مہینہ ہے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ تو اپنی کتاب میں صاف لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ کی آکھیے پھر ہم جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر لوح محفوظ میں ہے، شرکی عقیدہ ہے نا کہ حضرت کی نظر لوح محفوظ تک ہے، لوح محفوظ میں بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، شرکیہ اور گندے عقیدے ہیں۔ اب حضرت کہہ رہے ہیں 10 محرم الحرام، کام جڑدہ نہیں؟ ادھر ایک جلوس نکلے، ادھروں دوسرا نکلے، تو شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کتھوں آئی؟ کام بن جاندہ ہے۔ اب ان کے نزدیک تو 10 محرم الحرام ہے، مہینہ بھی گیا، ربیع الاول بھی گیا۔ اب تاریخ میں بھی اختلاف، بعض کے نزدیک 3، بعض کے نزدیک 9، بعض کے نزدیک 12، بعض کے نزدیک 8۔ نہ تاریخ مقرر، نہ مہینہ مقرر، پھر میلاد کاہے کا؟ دیکھ لو نا، پھر میلاد کاہے کا، پھر عید کاہے کی؟ وہ تو مقرر ہے 1 شوال، چند چڑھنا ہے مہینے دا تے عید ہونی ہے۔ وہ 10 ذوالحجہ
وہ بھی کیا ہے؟ مقرر ہے. یہ کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اپنی طرف سے یہ کام کیا گیا ہے. اور یاد رکھیے جس سے بھی یہ کام کرے وہ کر رہا ہے، اسے پوچھئے اس کا طریقہ بیان کرو. عید میلاد النبی کا، عید الفطر کا طریقہ تو انہوں پتہ ہے کوئی نہیں، عید الاضحیٰ دا تے عید میلاد النبی دے بارے بھی تے پوچھو نا، ادھا طریقہ بیان کرو. ایک کیڑی تاریخ نو ذرا کڈو، یہ کنیاں رکتاں پڑھنی ہیں وہ بھی کڈو، یہ خطبہ کنج پڑھنا ہے وہ بھی کڈو، اتنے باقی کام کنج کرنے وہ بھی کڈو. کیونکہ اس شریعت کی لایا جا رہا ہے؟ ٹانکا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیتا تے صحابہ نے بھی نہیں کیتا. جیڑا کام آپ نے دین وچ نہیں کیتا تے صحابہ نے نہیں کیتا وہ کسی صورت دین نہیں ہو سکتا. اے قرآن مجید بھی تے احادیث بھی یہی گل سمجھا رہے نے. ہن قرآن دی آیت جیڑی پڑھیے اینو ذرا سمجھو گے تے مسئلہ زیادہ کھل جائے گا. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم. میرے نبی اعلان سنا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں جن میں تمہیں نقصان کا ڈر لگا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں جو تمہیں پسندیدہ ہیں. کتنی بن گئے جی؟ 8 بن گئے ہیں. اب یہ 8 تعلق بیان کیے اور اس میں پہلا تعلق آیا آباؤکم. اگر تمہارے والدین، باپ اور دادا، وہ تمہیں آ کے یہ بات کہیں تو اللہ کا دین چھوڑ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، تو دیکھ لوگ کیا کر رہے ہیں، سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، چوراہوں میں کیا ہو رہا ہے، گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، رولا پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، نام دے دیا ہے جی یہ تو میلاد النبی، عید میلاد النبی. اب تجھے سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ چلنا ہے تو بھی ایسا کر. فرمایا یاد رکھ لے، تمہارے آبا و اجداد بھی آ جائیں اور وہ تمہیں کہیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ، تو راستہ نہ چھوڑنا. یہ باپ کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، پر یاد رکھنا جب یہ رشتہ میرے مقابلے میں آ جائے پھر اس رشتے کو چھوڑ دینا ہے، میری ذات کو پھر میری ذات کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان کا حق تو میں نے ہی بیان کیا. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ،
تم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے، اسے ہی پکارنا ہے، اسی کے سامنے سجدے، اسی کے سامنے قیام، اسی کے سامنے رکوع کی پکاریں، اور کسی کی نہیں۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کے حق کے بعد دوسرا حق یہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے مولا وہ لڑائی کریں میرے ساتھ، ماں باپ گالیاں نکالیں، ماں باپ مجھے ماریں، ماں باپ مجھے دھکے دیں، ماں باپ میرا گھر بسنے نہ دیں، ماں باپ مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کریں، پھر میرے مولا پھر میں کیا کروں؟ کیا انہیں نکال دوں؟ کیا انہیں ماروں؟ کیا انہیں دھکے دوں؟ کیا کروں؟ فرمایا سن میرا حکم کیا ہے؟ لا تقل لهما اف ولا تنہرهما، میرا حکم یاد رکھنا، میرا حکم یہ ہے ان دونوں کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ وہ تجھ سے لڑیں ان کی مرضی، وہ تجھ سے جھگڑیں ان کی مرضی، وہ تجھے دھکے دیں ان کی مرضی، وہ تجھے گھر سے نکالیں ان کی مرضی، وہ تجھے کھانے کو کچھ نہ دیں ان کی مرضی، پر تو یاد رکھنا میں رب نے تجھے حق بتایا، تو نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اور اف تو دور کی بات، ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا بھی، ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، اور ان دونوں سے جب بھی کلام کرنی ہے بڑے عمدہ طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے ان سے کلام کرنی ہے۔ کیوں؟ تو حق نہیں ادا کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میرے زیادہ حق کا حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکا، تیری ماں ہے، تو زیادہ اس کے ساتھ مہربانی اس نے سلوک کیا کر۔ فرمایا اللہ کے نبی ثم بعد، پھر اس کے بعد کس کے ساتھ مہربانی کروں؟ فرمایا امکا، تیری ماں ہی ہے۔ پھر تیسری بار پوچھا، پھر فرمایا امکا، تیری ماں ہی ہے۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا کر۔ اور یہاں تک فرما دیا میرے مرشد نے جنت کا درمیانی دروازہ، جنت کا وسطی دروازہ، درمیانی دروازہ وہ باپ کی صورت میں ہے۔ اگر تو اپنے باپ کو راضی رکھے گا وہ جنت کا درمیانہ دروازہ تیرے لیے کھلا رہے گا، اور اگر تو باپ کو ناراض کرے گا تو وہ جنت کا دروازہ تیرے لیے بند ہو جائے گا۔ وسطی دروازہ یہ میرے مرشد نے بھی بتایا، قرآن نے بھی بتایا۔ پر یاد رکھنا جب ان کا بھی مقابلہ اللہ کے ساتھ آ جائے، پھر میرے رب نے فرمایا یاد رکھنا لا تطعہما، اگر ماں باپ تجھے کہنے لگ جائے تو قبر کی پوجا کر، تو گھوڑے کی پوجا کر، تو شرک کر، تو قبر پہ چادر چڑھا، تو میلادوں کے جلوس میں جا، وہ تجھے یہ کہنے لگ جائیں فلا تطعہما، ان کی بات کو اب نہ ماننا، کیونکہ ان کی بات میرے دین کے خلاف ہے۔
میرے قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا پہلا کام باپ کا رشتہ ہے، وہ باپ کا رشتہ احترام والا رشتہ ہے، اس رشتے کا احترام کرنا۔ پر یاد رکھنا یہ رشتہ اگر مقابلے میں آ جائے اللہ اور اس کے رسول کے، پھر کسے رکھنا ہے اور کسے چھوڑنا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہے، انہیں چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا ہے۔ یہ دوسرا رشتہ آیا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے، تمہارے بیٹوں کے لیے بندہ کہتا ہے میں جو کچھ بھی اکٹھا کر رہا ہوں، میں دن رات مزدوریاں کر رہا ہوں، میں جو کمائیاں کر رہا ہوں، میں جو سود بھی لے رہا ہوں، میں جو حرام بھی اکٹھا کر رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ تو میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا اولاد کے لیے بھی نہ کرنا، کیونکہ اولاد قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور اس دن مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے، اولاد بھی۔ ان کی خاطر تم نے غلط کام کیے، ان کی خاطر تم نے دین کی بربادیاں کی، یہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہ دوسرا رشتہ ذکر کیا ہے۔ تیسرا وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جی منو پھر جی میں تے ڈانگاں چکنیاں نے اپنے پراواں واسطے، سچے یا جھوٹے، تے پراواں دے نال تے پھر ڈانگاں چکنیاں پیندیاں نے، پھرا تے باواں ہوندے نے، پھراواں پیچھے تے جانا پیندا وے۔ او میاں یاد رکھنا یہ رشتے تو رب نے بنائے ہیں بھائیوں کے، پر ان رشتوں کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو نہ چھوڑنا، دین سے غداری نہ کرنا، دین سے بربادی نہ کرنا، اپنی منمانیاں میں کیا کروں جی، میرا بھائی وہ بھی بدعت کرتا ہے، اب مجھے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، میں مجبور ہوں۔ فرمایا تو میری ذات کے مقابلے میں اپنے بھائی کو آگے کر رہا ہے، حالانکہ آگے تجھے کرنا چاہیے تھا، میری ذات کو کرنا چاہیے تھا، پر تو نے اپنے بھائی کے لیے میرے دین توحید کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ تیسرا رشتہ بھی یاد رکھنا، وَأَزْوَاجُكُمْ کی معنی ہے جی؟ ہے جی؟ حکومتاں آج دے دور وچ نا، حکومتاں بندہ آدھا جی میں سارے نہ ٹکر لے سکنا، پر حکومت نہ ٹکر تے نہیں نہ لے سکتا، گھر والی نہ مقابلہ تے نہیں نہ کر سکتا، اور میں مجبور ہاں جی، گھر والی ڈاڈی ہے، تانوں سمجھایا تے ہے، منڈی کوئی نہیں ہے، تے پھر ہن اسی میں جی تیجا بھی کرنا ہے جی، وساطا بھی کرنا ہے، پھر چالیہ بھی کرنا ہے، پھر فلانا کام بھی کرنا ہے، پھر ٹول بھی مارنے نے، پھر باقی کام بھی سارے تندے کرنے نے، کدے پیچھے لگ کے؟ بیویاں پیچھے۔ عورت کے بارے میں فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی بہترین کمائی اور پونجی اگر کوئی ہے، المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ کسی کو نیک عورت میسر آ جائے جو اپنے خاوند کی تائید کرنے والی ہو، اس کے ساتھ گزر بسر کرنے والی ہو، اسے اللہ کا دین بتانے والی ہو، اسے نبی کی سنت بتانے والی ہو، اگر یہ مل جائے تو سمجھو ساری کائنات کی سب سے بہترین چیز مل گئی ہے۔ اور اگر وہ نہ شکری عورت ہو، اپنے خاوند کو تان و تشنیع کرنے والی عورت ہو،
اور اسے حرام کی طرف آمادہ کرنے والی ہو، ایسی بدبخت عورت، وہ سمجھو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا دنیا کے اندر ہی۔ اس لیے فرمایا تمہاری بیویاں بھی آ جائیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائیں، پھر ان کو چھوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار۔ رشتہ داراں پیچھے بندہ گڑبڑ کرتا ہے نا، بندہ آندا جی میں برادری اتھو کی ہو گیا واں، مجبور ہو گیا واں، میں ہن برادری نال مقابلہ نہیں کر سکدا، میری برادری ڈاڈی ہے، اگر میں برادری نال مقابلہ کیتا مینوں کڈ دین گے، میرا حکا پانی کی کر دین گے، بند کر دین گے۔ فرمایا اے حکا پانی بند کر دین پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بند کر دیتیا تے پھر سمجھو کام کی ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ اے رشتہ داریاں بھی کدے حکمہ نہ رکھنے پہ ہاں، اللہ دے حکمہ نال، چاچیاں نال، مامیاں نال، پھپھیاں نال، ماسیاں نال، رشتہ داراں نال، جنہ نال بھی تعلق اساں رکھے نے کدے حکمہ نال، اللہ دے حکمہ نال رکھے نے۔ اس وجہ نال فرمایا اے بھی رشتہ جے پنجواں، اے بھی رشتہ تواڈے مقابل آ جائے نا، کہ اللہ تے او دے رسول مقابلہ آ جائے تے اس رشتے دا مقابلہ آ جائے تے ہن رکھنا کنوں ہے تے فیصلہ پھر سوچ سمجھ کے کر لئیو، فیصلہ اے یہ اللہ تے او دے رسول نو رکھنا ہے تے انہاں نو چھڈنا ہے۔ تے اگلی چیز فرمائی وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، او مال جڑے تسی کماندے پے ہو، صبح بھی تے شام بھی تے رات بھی تے دن بھی مالاں دے پیچھے لگے ہوئے ہو، تے روزے بھی گئے، نمازاں بھی گئیاں، جمعے بھی گئے تے قرآن بھی گیا، ساریاں چیزاں گئیاں کنہ دے پیچھے، مالاں دے پیچھے۔ اے مال جڑے کمائے تے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور او تجارتاں جنہ دے وچ تانوں نقصان دا ڈر لگیا ہوئے، کدرے نقصان نہ ہو جائے، کدرے کاروبار تباہ نہ ہو جائے، کدرے ساڈا ہے کاروبار رول نہ جائے، پتہ نہیں نقصان ہوندا ہے تے پتہ نہیں فائدہ ہوندا ہے، اے ڈر تانوں لگیا ہے۔ فرمایا اے 7 چیزاں، 7ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، مساکن مسکن دی جمع کوٹھیاں، اے کوٹھیاں بھی دل وچ کھبیاں ہوئیاں نے، ترضونہا تم انہیں پسند کرتے ہو، جی میں نے ایک کوٹھی بنائی، دوسری کوٹھی بنائی، تیسری کوٹھی بنائی، میرا بیٹا باہر کے ملک میں ہے جی، وہ پیسے بھیج رہا ہے، یہ کوٹھی بنا رہا ہوں، وہ کوٹھیاں بنا رہا ہوں۔ فرمایا تمہارے دل اس میں لگے ہوئے ہیں، کوٹھیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ 7 چیزیں مقابلے میں آ جائے 3 چیزوں کے، کون سی؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں باپ اور بیٹے اور بھائی اور رشتہ دار اور بیویاں اور مال اور تجارتیں اور کوٹھیاں، اگر تمہیں یہ زیادہ پسند ہیں، کس سے؟ احب الیکم من اللہ ورسولی، اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں، فتربصوا، پھر کیا کرو؟ انتظار کرو۔ اے چیزاں 8 چیزاں اے 3 دے مقابلے چ آ جان، اللہ دے تے او دے رسول دے تے اور جہاد فی سبیل اللہ، اے دے مقابلے وچ آ جان تے تسی 8 نو پسند کرو، یا 8 وچوں کسے ایک نو پسند کرو تے چھڈ دیو جی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے عزت واسطے میں نہیں نکل سکتا، میرا کاروبار کی ہوندا ہے تباہ، اسی بول نہیں سکتے کیونکہ دنیا کی ہو جاندی ہے ناراض، مغرب کی ہو جاندا ہے ناراض، یورپ کی ہو جاندا ہے ناراض۔ جے اے گل بنا لئی تو پھر یاد رکھو فتربصوا، انتظار کرو، کس گل دا؟ حتی یاتی اللہ بامری، پھر یاد رکھنا اللہ دی طرفوں عذاب آنی والا وے، ویکھو کیڑے وقت آ جاندا ہے۔ اور اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے دین کے اندر، اپنی بنائی ہوئی باتوں کو دین کا حصہ بنا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم تک پہنچایا نہیں ہے، حالانکہ آپ نے پورا دین پہنچا دیا، اور آپ نے تو پورا دین پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 سال آپ کی عمر ہے، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت والے، اس میں بھی تقسیم ہے، 13 سال مکے کی زندگی اور 10 سال مدینے کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا کہ نہیں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ہو مدینے کی گلیوں میں نکلو، اونٹ لے کر، گھوڑے لے کر، گھروں میں چراغاں کر لو، چیزیں حلوے پکاؤ، یہ چیزیں پکا کے تقسیم کرو۔ شریعت تو آپ نے بتانی تھی، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شریعت نہیں بتائی جس شریعت کو آج بنا لیا ہے۔ سڑکوں کے اوپر بھی، چوراہوں کے اوپر بھی نبی کی سنت کا جلوس نکالا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 63 سال آپ کی زندگی، 12 ربیع الاول آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم پیدائش، سالگرہ، میلاد کو کہتے ہیں نا سالگرہ، منائیے سالگرہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کا دور ہے، صحابہ اکرام کا دور، آپ کے بعد 100 سال کا دور رہا ہے، 100 سال صحابہ زندہ رہے، آخری صحابی 100 سال میں فوت ہوئے، یہ 100 سال کا عرصہ، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ و زبیر، سعید اور سعد، یہ عشرہ مبشرہ کا بھی دور، یہ سارا خلفائے راشدین کا دور، عشرہ مبشرہ کا زمانہ اور اصحاب شجرہ کا زمانہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، یہ سارے موجود ہیں۔ کسی نے جلوس ان کو نبی سے محبت نہیں تھی، کیوں جی؟ جواب دئیو جی، تھی یا نہیں؟ تھی یا نہیں؟ اب جو کہے کہ جو جلوس نہ نکالے، میلاد نہ منائے، لائٹیں نہ لگائے، کھانے نہ پکائے، اس کو نبی سے محبت نہیں۔ اگر یہی جملہ ابو بکر صدیق کی ذات پہ لگایا جائے، کہنے والا بے ایمان ہے، میرے ابو بکر صدیق کا ایمان تو مکمل ہے، حضرت عمر فاروق کا ایمان تو مکمل ہے، میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تو مکمل ہے۔ جلوس کی ضرورت اسے پڑتی ہے، لائٹوں کی ضرورت اسے پڑتی ہے
جس کا اندر خالی ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، اس کی شخصیت اس چیز کو بتلا رہی ہوتی ہے۔ جس کا اندر روشن ہوتا ہے، نظر آتا ہے نبی سے پیار کرنے والا آ رہا ہے، نبی کی سنت کو چاہنے والا آ رہا ہے، نبی کا عاشق آ رہا ہے، نبی کا محب آ رہا ہے۔ اور جس کی شکل نبی سے نہ شکل ملدی ہے، نہ طریقہ ملدا ہے، نہ آتا ملدیاں نے، نہ کوئی ہور، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین، نہ زکات، صرف کی منگنا ہے؟ چندہ۔ نئی نسل نو کی بنا دیتا ہے؟ بھکاری، منگو، بھکاری بنا دیا، اور خوش ہیں کہ یہ۔ اور دیکھو آج انہی خرمستیوں کی وجہ سے او ملت کافرہ، آج فرانس اور اس کی ذریت مسلمانوں کو للکار رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز تصاویر بنا رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہیں پتہ ہے یہ بھی اپنے نبی سے پیار کوئی نہیں، صرف خالی نعروں سے کرتے ہیں، باقی کام ان کا بھی نبی سے کوئی نہیں ملتا۔ اور وہ جرأت کر رہے ہیں۔ جس دن انہیں پتہ لگ گیا یہ وہ پیار کرنے والے ہیں جس طرح عمر پیار کرتا تھا، جس طرح ابو بکر پیار کرتا تھا، گھوڑی پہ سوار ہو رہا ہے، ننگی پیٹھ گھوڑی پہ ابو بکر صدیق بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر تو اسلام کے علاوہ کفر میں تو بڑا غیرت مند تھا، آج تیری غیرت کہاں گئی؟ تو مجھ ابو بکر کو کہہ رہا ہے پہلے اندر والوں سے مقابلہ کیا جائے، پھر باہر کی سرحدوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ میں ابو بکر کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے انکاری ہیں، ابو بکر ان سے بھی جہاد کرے گا، اور جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے ابو بکر ان سے بھی جہاد کرے گا۔ رسی بھی مجھے لینی پڑی تب بھی میں رسی کے لیے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے خدا کی قسم اتنا غیرت مند بندہ اور اتنا مستقیم بندہ ابو بکر سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا، جو نبی کی محبت پہ یوں کھڑا ہے، جو نبی کی محبت پہ اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ کیا میلاد ابو بکر صدیق کو نہیں پتہ لگا؟ اور سمجھ لو بات دھیان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا یہود و نصارہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی پھر کیا؟ فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک فرقہ بچے گا۔ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے نشانی بتائی، ما انا علیہ واصحابی، یاد کر لو اسے، ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو فرقہ اس پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طور طریقے جو بازاروں والے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کیے نہ حکم دیا، اور صحابہ نے بھی نہیں کیے۔ الحمدللہ ہم انہی لوگوں میں سے ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی پر ہیں، جس پر صحابہ اور نبی تھے ہم اسی پر ہیں، الحمدللہ نجات پانے والے فرقے میں سے ہیں۔ اور جو نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کر رہا ہے آپ نے دین نہیں پہنچایا، وہ اپنا انجام دیکھ لے۔ انجام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر
جام پلا رہے ہوں گے. ایک طبقہ آئے گا ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. یہ ماتھا، یہ بازو اور یہ پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے سارے. آپ دیکھ کے پہچان جائیں گے یہ میرے اپنے ہیں، یہ میری امت ہے. اور ادھر صحابہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. ادھر فرشتوں نے ڈکا ڈال لیا، رکاوٹ ڈال لی ہے، ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کے اعضاء تو چمک رہے ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ جواب آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. میرے نبی تسی نہیں جان دے ما احدثوا بعدک، انہوں نے تواڈے بادو کی کیتے ہے؟ دین وچ نویں نویں کام، دین وچ نویں نویں کام. کبھی میلاد دے نا تے، کدے قبر تے اذاناں دے نا دے، کبھی تیجیاں دے، کبھی ساتیاں دے تے کبھی چالیاں دے، کبھی برسیاں دے تے کبھی کی تے کبھی کی. انہوں نے سارے تندے کیتے نے تواڈے بادو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے نا، آپ کا چہرہ متغیر غصے سے. آپ کہیں گے سحقن فسحقن، انہاں تے پھٹکار ہوئے، انہاں تے لعنتاں تے پھٹکار. لمن غیر بعدی دینی، انہاں نے میرے بعد میرا دین کی کر دیتے ہے؟ تبدیل کر دیتے ہے. میں تے یہ دین نہیں دے کے گیا جس دین نو انہاں نے بنایا ہے. کدے کی میلاد دا نا دے کے، کبھی جشن عید میلاد دا نا دے کے، کدے کی ہر سال نویں تو نواں ماڈل بنا کے لوکاں نو دیتے ہے. میں اے کام کوئی نہیں کیتے. اور خلاصہ کلام یہ ہے، جلوس اور یہ جھنڈیاں، یہ ساری چیزیں اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کے پلے میں نبی کی سیرت نہ ہو. جس کے پلے میں نبی کی سیرت ہو، جو نمازی ہے، قرآن والا ہے، دین والا ہے، سچ بولتا ہے، حلال تجارت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا دھیان رکھتا ہے، روزے کا خیال رکھتا ہے، دین کے امور کا خیال رکھتا ہے. اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دکھاوا نہیں کرتا. اس کی وجود سے نبی کی سنت سمجھ آنے لگ جاتی ہے. اور اگر اس کو میں یوں کہہ لوں تو بے جا نہ ہوگا. خوشبو کی بوتل اس سے جب ڈھکن کھولا جاتا ہے تو خوشبو آنے لگتی ہے. جو خوشبو بندے تک پہنچتی ہے وہ خبر دے رہی ہوتی ہے کہ ڈھکن کیا ہے؟ کھولا ہے. بتلانے کی نوبت نہیں آتی، خوشبو بتلاتی ہے کہ وہ ڈھکن کھولا ہے. جو نبی سے پیار کرتا ہے، نبی کی سنت کو اپناتا ہے، اس کا وجود چال چلن ہی بتاتا ہے یہ نبی سے پیار کرتا. اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھنڈے لگا کے، ڈنڈے لگا کے. یہ تو کاروبار ہے، یہ تو کاروبار چلایا جا رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے. اور جو دین میں اضافہ کرے قیامت کے دن کہاں جائے گا؟ جہنم میں. فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نہیں ملے گی. اس لیے اپنے آپ کو بھی بدعت سے بچائیے، اپنی نسلوں کو بھی بدعت سے بچائیے. سنت بتلائیے. سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموار کا دن میری پیدائش کا دن ہے. کیا جی؟ سموار کا دن میری پیدائش کا دن ہے. اس دن کیا رکھا کرو؟ کیا رکھا کرو؟ کیا رکھا کرو؟
روزہ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ سموار والے دن روزہ رکھے گا. جو نبی سے عداوت رکھتا ہے وہ آپ کو سڑکوں کے اوپر چوراہوں کے اوپر نظر آئیں گے. اللہ ہمیں سنت اپنانے کی توفیق دے اور بدعات سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.